السلام علیکم۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع جھنگ کے ایک دور دراز قصبے میں تھی۔ مذکورہ قصبہ ریلوے لائن اور کچی سڑک کے درمیان واقع تھا اور اس کا باقاعدہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن بھی تھا جہاں پیسنجر ٹرینیں 10-15 منٹ کے لیے رکا کرتی تھیں۔ وہ ماہ دسمبر کا آخری عشرہ تھا۔ موسم کی خنکی و یک بستگی اپنے عروج پر تھی۔ ایسے میں اگر بارش شروع ہو جاتی تو خون کو رگوں میں جمنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں تھانے سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دو افراد میرے پاس آئے۔ ان میں ایک دراز قامت اور دوسرا پستہ قد تھا۔ دونوں کے چہروں سے پریشانی جھلکتی تھی۔ میں نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا اور باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی، کیا معاملہ ہے؟ دراز قامت دبلے پتلے شخص نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا، جناب، میرا نام رحمت علی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ کیوں؟ میں نے رحمت علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا ہوا ہے تمہاری بیٹی کو؟ تھانے دار جی، آسیہ گم ہو گئی ہے، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ میں نے مغل پورا چھان مارا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ میں جس قصبے میں تعینات تھا، مغل پورا وہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے رحمت علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تو تم مغل پورا کے رہنے والے ہو؟ جی تھانے دار صاحب، رحمت علی کے ساتھی نے جواب دیا۔ میں رحمت کا چھوٹا بھائی کرامت علی ہوں جی۔ ہم سب آسیہ کی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ ہم نے مغل پورا اور اس کے ارد گرد کا سارا علاقہ اچھی طرح دیکھ لیا ہے، مگر اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اب تھک ہار کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو کب پتہ چلا کہ آسیہ غائب ہو چکی ہے؟ وہ جی آج دوپہر میں، رحمت علی نے گلوگیر آواز میں بتایا۔ کیا وہ گھر کے اندر سے غائب ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، رحمت علی دو ٹوک انداز میں بولا، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بڑے چھپڑ کی طرف گئی تھی۔ یہ لوگ مٹی نکالنے اکثر چھپڑ کی جانب جاتی رہتی ہیں۔ سب واپس آ گئیں مگر آسیہ۔ بولتے بولتے رحمت علی کی آواز بھر آ گئی اور وہ کندھے پر موجودہ رومال کی مدد سے اپنی آنکھیں پوچھنے لگا۔ میں نے روئے سخن گمشدہ آسیہ کے چچا کرامت علی کی طرف پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں دریافت کیا، آسیہ کی عمر کیا ہوگی؟ یہی کوئی 20-21 سال جناب، اس نے بتایا۔ کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ 99% امکان اس بات کا تھا کہ کرامت علی میرے سوال کا جواب نفی میں دے گا، کیونکہ اگر آسیہ کی شادی ہو چکی ہوتی تو ان لوگوں کے ساتھ اس کا شوہر بھی موجود ہوتا۔ کرامت علی نے میرے اندازے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا، نہیں جناب، آسیہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، البتہ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ اگلے سال اس کی شادی کا ارادہ تھا۔ میں نے کرامت کے بیٹے لیاقت سے آسیہ کا رشتہ طے کیا تھا، رحمت علی نے بتایا۔ کرامت ٹھیک کہہ رہا ہے، اگلے سال ان کی شادی کا پروگرام تھا، مگر اس سے پہلے ہی آسیہ کہیں گم ہو گئی ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے دریافت کیا۔ آسیہ اپنی جن سہیلیوں کے ہمراہ چھپڑ سے مٹی نکالنے گئی تھی، کیا آپ لوگوں نے ان سے بھی پوچھ گچھ کی ہے؟ جی ہاں، سب سے پوچھا ہے، رحمت علی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن ان سب کا یہی کہنا ہے کہ آسیہ چھپڑ کی طرف سے واپس آ گئی تھی۔ کسی کو بھی اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ کسی کو کچھ خبر نہیں؟ میں نے رحمت علی کے الفاظ دہرائے، پھر سوال کیا، کیا آسیہ کی وہ سہیلیاں بھی مغل پورا ہی میں رہتی ہیں؟ جی ہاں، سب کے گھر آس پاس ہی ہیں۔ سب لڑکیاں گھر واپس آ گئیں مگر آسیہ نہیں پہنچی۔ میں نے خود کلامی کے انداز سے کہا، کہاں جا سکتی ہے وہ؟ تھانے دار جی، رحمت علی نے منت ریز لہجے میں کہا، آپ کسی بھی طرح میری آسیہ کو ڈھونڈ نکالے جی۔ سغرا نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آسیہ کو زمین کھا گئی یا آسمان نے نکل لیا ہے۔ سغرا بی بی رحمت علی کی بیوی اور آسیہ کی ماں تھی۔ آسیہ سے چھوٹے رحمت کے دو بیٹے تھے جن کے نام اور عمریں علل ترتیب کچھ یوں تھیں، توصیف 12 سال اور احمد 8 سال۔ یہ معلومات بعد میں رحمت علی کی زبانی ہی مجھ تک پہنچی تھیں۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، رحمت علی، مجھے تمہاری بیٹی کی گمشدگی کا سخت افسوس ہے اور میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں بہت جلد آسیہ کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے جی، وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن تمہاری بیٹی کی بازیابی کے سلسلے میں مجھے تمہارے تعاون کی سخت ضرورت ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں سرکار، وہ عاجزی سے بولا۔ آپ حکم تو کریں، کیا آسیہ کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ بھی تھی؟ نہیں جی، بالکل نہیں۔ اور تمہاری؟ تھانے دار جی، بھائی صاحب بہت ہی امن پسند اور حلیم طبع انسان ہیں، کرامت علی نے کہا۔ ان کی کسی سے کبھی تلخ کلامی نہیں ہوئی تو دشمنی کیسے ہو سکتی ہے؟ گاؤں کے سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ میں آئندہ 10 منٹ تک گھما پھرا کر مختلف زاویوں سے سوال کرتا رہا، مگر آسیہ کی گمشدگی کے سلسلے میں کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ بالآخر میں نے ان سے کہا، تم دونوں گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس آتا ہوں، مجھے وہاں کوئی ضروری کام ہے۔ کس قسم کا کام جناب؟ چھوٹے بھائی کرامت علی نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم لوگ میرے پاس آسیہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئے ہو نا؟ میں نے باری باری ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اب میرا جو کام ہوگا وہ آسیہ کی تلاش اور بازیابی کے سلسلے ہی میں ہوگا۔ دونوں کے چہروں پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میں نے مزید کہا، میں دراصل ان لڑکیوں اور عورتوں سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں جو آسیہ کے ساتھ مٹی نکالنے چھپڑ کی طرف گئی تھیں۔ میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آسیہ کے حوالے سے ضرور جانتی ہوگی۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں جی، رحمت علی نے مایوسی بھرے انداز میں کہا۔ ہمیں تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ آسیہ کے ساتھ آج کتنی سہیلیاں چھپڑ پر گئی تھیں؟ 3 جناب، کرامت علی نے جواب دیا، عائشہ، رضوانہ اور خالدہ۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، ان میں سے کون کون شادی شدہ ہے؟ کوئی بھی نہیں تھانے دار صاحب، وہ تینوں کنواری ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم لوگ اپنے گھر جاؤ اور ان 3 لڑکیوں کو بھی بلا لو، میں کچھ دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ ان دونوں بھائیوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ میں نے حوالدار دلاور خان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، دلاور خان، ہم 15-20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے بعد تھانے سے نکلیں گے، تم ضروری تیاری کر لو۔ جانا کہاں ہے ملک صاحب؟ دلاور خان نے اپنی کنگ سائز مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ مغل پورہ، میں نے سرسری سے لہجے میں جواب دیا۔ ابھی یہ دونوں بھائی جو آئے تھے نا، انہی کے گھر جانا ہے۔ اچھا، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ان میں سے کسی کی لڑکی گم ہو گئی ہے نا؟ ہاں، اسی سلسلے میں تفتیش کرنے جانا ہے، میں نے جواب دیا۔ ملک صاحب، آپ موسم دیکھ رہے ہیں نا؟ ہاں، دیکھ رہا ہوں۔ میں نے گھور کر حوالدار کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ حوالدار دلاور خان میرے سوال کا جواب دیتا، قصبے کی مسجد میں اذان مغرب کی صدا بلند ہوئی۔ میں نے حوالدار کو جانے کا اشارہ کیا، وہ چپ چاپ میرے کمرے سے نکل گیا۔ جب ہمارا تانگا مغل پورہ میں داخل ہوا تو برفانی رات کا سیاہ ریشمی اندھیرا ہر شے کو اپنی آغوش میں سمیٹ چکا تھا۔ ماحول میں ایک عجیب سا سوگوار سناٹا تھا، تاہم اس کے ساتھ ہی آسمان کے تیور بھی خاصے خطرناک نظر آتے تھے۔ کرامت علی اور رحمت علی کے گھر ایک دوسرے کے ساتھ پہلو بہ پہلو جڑے ہوئے تھے۔ مغل پورہ کی آبادی 500 سے 600 کے درمیان رہی ہوگی۔ ہم نے تانگا گلی کے داخلی سرے پر کھڑا کیا اور رحمت علی کے دروازے تک پہنچ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم گھر کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری فرمائش پر یکے بعد دیگرے ان تینوں لڑکیوں کو رحمت علی کے گھر میں بلایا گیا جو آج دن میں گمشدہ آسیہ کے ساتھ چھپڑ سے مٹی نکالنے گئی تھیں۔ ان میں عائشہ، رضوانہ اور خالدہ شامل تھیں۔ میں نے ان سے باری باری سوالات کیے۔ عائشہ بھاری تن و توش کی مالک ایک موٹی تازی لڑکی تھی۔ وہ اپنے چہرے مہرے سے اور جسامت سے 25 سال کی نظر آتی تھی، تاہم بعد ازاں اس کی عمر 20 سال معلوم ہوئی۔ عائشہ خاصی گھبرائی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ شاید یہ اس بات کا اثر تھا کہ وہ ان لمحات میں ایک نہیں بلکہ 2 باوردی پولیس والوں کے سامنے حاضر کی گئی تھی۔ حوالدار اگرچہ بیٹھک کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھا تھا، تاہم پولیس کی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے۔ عائشہ، تم میری بیٹی کی طرح ہو، اس لیے مجھ سے ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ آرام سے مجھے بتاؤ کہ آج دن میں چھپڑ پر کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ واقعہ؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ وہاں تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ واقعہ پیش آیا تھا یا نہیں، یہ زیادہ اہم نہیں ہے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آسیہ کہاں گم ہو گئی ہے۔ مجھے آسیہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا جناب۔
وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، میں نہیں جانتی وہ کہاں چلی گئی ہے۔ تم آسیہ کی سہیلی ہو نا؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، اگر تم آسیہ کی سچی سہیلی ہو تو تمہیں اس کے گم ہونے کا دکھ بھی ہوا ہوگا؟ جی بہت زیادہ دکھ ہوا ہے مجھے، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ اور تم یہی چاہتی ہو نا کہ آسیہ جلد از جلد مل جائے؟ میں نے مخصوص انداز میں پوچھنے کا عمل جاری رکھا۔ جی میں یہی چاہتی ہوں، اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ اگر واقعی تم آسیہ کی واپسی کی خواہش مند ہو تو اس کی تلاش کے لیے مجھ سے بھرپور تعاون کرو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم چاروں سہیلیاں آج دن میں چھپر سے مٹی نکالنے گئی تھیں، 3 واپس آ گئیں اور ایک شانی آسیہ ابھی تک غائب ہے۔ جب وہ تم لوگوں کے ساتھ گئی تھی تو ساتھ ہی واپس کیوں نہیں آئی؟ تھانے دار جی، آشیا نے میری جانب دیکھتے ہوئے بڑی سادگی سے بتایا، آسیہ ہمارے ساتھ تو نہیں گئی تھی۔ ساتھ نہیں گئی تھی؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ عائشہ، اس بات سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ اس وقت ہمارے علاوہ بیٹھک میں رحمت علی اور کرامت علی بھی موجود تھے۔ عائشہ کی بات نے ان دونوں کو بھی چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ دیدے پھاڑ کر عائشہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عائشہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب، میں اور رضوانہ ایک ساتھ چھپڑ کی طرف گئی تھیں۔ آسیہ خالدہ کے ساتھ بعد میں وہاں پہنچی تھی۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، ٹھیک ہے، آسیہ اور خالدہ بعد میں چھپڑ پر پہنچی تھیں، لیکن تم لوگ وہاں سے واپس تو ایک ساتھ ہی آئی ہوگی نا؟ نہیں جی، ہٹی کٹی عائشہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں اور رضوانہ پہلے چھپڑ سے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ خالدہ نے کہا تھا کہ وہ اور آسیہ بعد میں آئی ہیں تو بعد ہی میں واپس جائیں گی، یعنی تم اور رضوانہ ان دونوں کو چھپڑ پر چھوڑ کر واپس آ گئی تھیں۔ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کے بعد آسیہ اور خالدہ کے ساتھ وہاں چھپڑ پر کیا حالات پیش آئے اس کی تمہیں کوئی خبر نہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ جی یہی حقیقت ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ ویسے تمہارے خیال میں نے کریدنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے سوال کیا، آسیہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتی، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی۔ آپ خالدہ سے پوچھیں، وہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہے۔ خالدہ سے تو میں بڑی تفصیل کے ساتھ پوچھوں گا، لیکن ایک بات اچھی طرح تم بھی اپنے ذہن میں بٹھا لو عائشہ۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم نے ابھی مجھے جو کچھ بتایا ہے، اگر بعد میں اس میں سے کوئی بات غلط نکلی تو یاد رکھنا، میں تمہارے سلسلے میں کوئی نرمی نہیں برتوں گا۔ تھانے دار جی، وہ معتدل لہجے میں بولی، میں نے جو کچھ کہا وہ 16 آنے سچ ہے، اس لیے مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں۔ آپ جس طرح بھی چاہیں میری باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ 2-4 رسمی سوالات کے بعد میں نے عائشہ کو فارغ کر دیا۔ 2 منٹ کے بعد عائشہ کی جگہ رضوانہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ رضوانہ کی عمر 22 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ سانولے رنگ کی ایک دبلی پتلی لڑکی تھی۔ اپنی بات چیت میں مجھے وہ کھسکی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں نے اس قرید سے پہلے تو عائشہ کے بیان کی تصدیق کی، پھر مزید استفسار کیا، لیکن 15-20 منٹ کے سوالاتی جمناسٹک کے بعد ایک بھی ایسی بات یا نکتہ سامنے نہ آ سکا جو کسی بھی زاویے سے آسیہ کی تلاش میں کسی بھی طرح معاون ثابت ہو سکتا۔ اس کا بیان عائشہ کے بیان کا پرتو تھا۔ میں نے اسے فارغ کرنے کے بعد خالدہ کو بلا لیا، لیکن پتہ چلا کہ خالدہ فوری طور پر میرے پاس نہیں آ سکے گی۔ کیوں کرامت علی؟ میں نے اطلاع دینے والے سے پوچھا۔ خالدہ کے یہاں آنے میں کون سی دشواری ہے؟ اسے بہت تیز بخار چڑھا ہوا ہے جناب، کرامت علی نے بتایا، اور وہ اس وقت سو رہی ہے۔ اس کی ماں بطول کو میں بلا لایا ہوں، وہ اندر سورا کے پاس بیٹھی ہے۔ آپ کا حکم ہو تو میں بطول کو یہاں لے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لے آؤ، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بطول نامی وہ عورت میرے سامنے موجود تھی۔ اس سے گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ بطول ایک بیوہ عورت تھی۔ اس کے شوہر قادر بخش کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے آسیہ کی گمشدگی کے حوالے سے بطول سے بھی کئی سوال کیے، لیکن اس کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہ آیا تو میں نے پوچھا، خالدہ کو کب سے بخار ہے؟ آج شام سے جی، اس نے بتایا۔ دن میں تو وہ ٹھیک ٹھاک تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دن میں چھپڑ سے مٹی نکالنے کے لیے گئی تھی۔
آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ہی اچانک پھونک کر اسے تاپ چڑھا ہے اور اس وقت وہ بے ہوش پڑی ہے، اسے اپنی کوئی سدھ بدھ ہی نہیں۔ تم نے اسے کسی کو دکھایا یا نہیں؟ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ دکھایا ہے جی، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ حکیم جی کو گھر پر بلا کر لائی تھی میں، انہوں نے چیک کرنے کے بعد دوائی دی ہے اور کہا ہے صبح تک بخار اتر جائے گا۔ حکیم جی نے اسے بخار کی کوئی وجہ بھی بتائی ہوگی؟ جی وہ کہتے ہیں خالدہ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ آج کل کی اولاد کسی کی سنتی بھی تو نہیں، کئی بار کہا ہے گرم کپڑے پہن کر رکھا کرو، مگر اس شدائن کو کچھ زیادہ ہی گرمی لگتی ہے۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد بطول کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم گھر جا کر اپنی بیٹی کا خیال رکھو، میں کل کسی وقت آ کر اس کا بیان لے لوں گا۔ وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا کہ خالدہ گمشدہ آسیہ کی پڑوسن تھی۔ شانی رحمت علی کے گھر کی مشرقی دیوار کے ساتھ اس کے چھوٹے بھائی کرامت علی کا گھر جڑا ہوا تھا اور مغربی دیوار کے ساتھ بطول بی بی کا گھر واقع تھا۔ رحمت علی ان دونوں کا مشترکہ پڑوسی تھا۔ کرامت علی، بطول بی بی کے جانے کے بعد میں نے آسیہ کے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارا بیٹا لیاقت کہیں نظر نہیں آ رہا؟ اگلے سال آسیہ کی اس سے شادی ہونے والی تھی، اس موقع پر تو اسے یہی ہونا چاہیے تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب، کرامت علی نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ لیاقت اگر مغل پورہ میں ہوتا تو کسی بھی صورت وہ اس معاملے سے الگ نہیں رہ سکتا تھا۔ تو کیا وہ مغل پورہ سے باہر کہیں گیا ہوا ہے؟ میں نے معتدل انداز میں پوچھا۔ جی، وہ آج صبح ہی لاہور گیا ہے، کرامت علی نے بتایا۔ وہاں کرشن نگر میں اس کی خالہ رہتی ہے، وہ اسی سے ملنے گیا ہوا ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر دریافت کیا، اس کی واپسی کب ہوگی؟ 2 دن کا کہہ کر گیا ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ اب دیکھیں 2 دن ہی لگاتا ہے یا 3-4؟ لیاقت علی کی خالہ کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور لاہور کے محلہ کرشن نگر میں وہ کس جگہ رہتی ہے؟ لیاقت کی خالہ کا نام تو بشرا ہے جی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ بشرا کا گھر والا اجمل حسین وہاں کرشن نگر میں دودھ دہی کی دکان چلاتا ہے اور کافی مشہور ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ اجمل دودھ فروش کی دکان یا گھر کی نشاندہی کر دے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کاغذ پر یہ معلومات درج کرتے ہوئے کہا۔ کرامت علی نے استفسار کیا، کیا آپ لاہور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو یہ بھی کرنا پڑے گا، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ ضرورت محسوس ہوئی کا کیا مطلب ہے جناب؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا آپ میری بیٹی پر کسی قسم کا شک کر رہے ہیں؟ کرامت علی، پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ہم ہر متعلقہ شخص کو بلا تفریق شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر کہیں جا کر اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک تمہارے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارا بیٹا حسب پروگرام 2 دن کے بعد واپس آ جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، میں اس سے ادھر ہی پوچھ تاچھ کروں گا، ورنہ دوسری صورت میں مجھے اس کا بیان لینے کے لیے کرشن نگر لاہور جانا پڑے گا۔ میں 15-20 منٹ مزید وہاں رکا، پھر رخصت کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں بھائیوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ابھی تک ایسا کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں لگ سکا جس کو تھام کر میں آسیہ کی تلاش کا کام شروع کر سکوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ صبح تک ایسی کوئی نہ کوئی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ میں کل دن میں کسی وقت خالدہ کا بیان لینے یہاں آؤں گا۔ آپ لوگ بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور پریشان ہونے کی بجائے اپنے دماغ کو قابو میں رکھتے ہوئے یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ آسیہ آخر کہاں جا سکتی ہے۔ مجھے امید ہے میں بہت جلد آسیہ کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ انہوں نے میری تاکید کی اور ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں حوالدار دلاور خان کے ساتھ تانگے میں بیٹھ کر تھانے کی سمت روانہ ہو گیا۔ ہم مغل پورہ اور تھانے کے وسط میں تھے کہ مجھے تھانے میں حوالدار کی کہی ہوئی ایک بات یاد آ گئی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر کوچوان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں عقبی نشست پر براجمان تھا۔ میں نے گردن موڑ کر حوالدار سے پوچھا، دلاور خان، تم نے ادھر تھانے میں مجھ سے کیا کہا تھا؟ کیا ملک صاحب؟
وہ چونک کر الٹا مجھے سے سوال کر بیٹھا۔ جب میں نے مغل پورہ جانے کے حوالے سے تمہیں تیاری کرنے کو کہا تھا تو تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا۔ میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا۔ جی ملک صاحب، وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا آپ موسم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تم نے یہی کہا تھا، میں نے تصدیق کرنے والے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، دلاور خان، تمہیں میرے ساتھ کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 2-3 سال تو ہو ہی گئے ہیں ملک صاحب، اس نے جواب دیا۔ ان 2-3 سال میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم نے کب کب اور کہاں کہاں مجھے فرائض کی تکمیل کے دوران میں موسم کا خیال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی ملک صاحب، وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ میرا مطلب ہے آپ ان چیزوں کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ ادھر حوالدار کی بات ختم ہوئی، ادھر آسمان کے ضبط کے بند کھل گئے۔ اگلی صبح قدرے صاف اور خشک تھی۔ آسمان پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بادلوں کی ٹکڑیاں تیرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ رات بھر کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا تھا اور اذان فجر کے ساتھ کہیں جا کر بارش رکی تھی۔ اس بارش نے موسم کی شدت میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ میں نے صبح ضروری امور سے شکے بعد دیگر نمٹنے کے بعد ناشتہ کیا اور وردی پہن کر تھانے کی طرف جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ جب تک میں اپنے کوارٹر کا صحن عبور کر کے بیرونی دروازے پر پہنچتا، اس دوران میں دستک ایک بار اور ابھر چکی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو وہاں اپنے ہی تھانے کے ایک باوردی کانسٹیبل کو کھڑے پایا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، اقبال، کیا بات ہے؟ وہ جی ملک صاحب، اقبال نے سنسنی خیز لہجے میں بتایا، وہ گمشدہ آسیہ کا سراغ مل گیا ہے جناب۔ کیا مطلب؟ اقبال کے انکشاف نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آسیہ کا سراغ کہاں سے ملا ہے؟ آپ تھانے آ جائیں جناب اور پرویز سے خود ہی ساری تفصیل پوچھ لیں، وہ سادگی سے بولا۔ اسی نے آسیہ کو ادھر جنگل میں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، تم چلو، میں ابھی 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر پرویز نامی اس شخص کو اندر بلا لیا۔ جب میں برآمدے سے گزر کر کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے اسے ایک بینچ پر بیٹھے دیکھا تھا۔ پرویز گھنگریالے بالوں والا ایک گورا چٹا شخص تھا۔ عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی۔ چہرے مہرے سے وہ ایک عام سا دیہاتی نظر آتا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو میرے سامنے میز کی دوسری جانب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے پرویز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تم نے آسیہ کو کہاں دیکھا ہے؟ جنگل میں جناب، اس نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں جواب دیا۔ ادھر درختوں میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ پرویز کے چہرے کے تاثرات نے مجھے باور کرا دیا تھا کہ وہ آسیہ کے حوالے سے کوئی خوشگوار خبر نہیں لایا ہوگا۔ آسیہ کی لاش کا ذکر کر کے اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی تھی۔ کیا تم نے اس کی لاش کو چھو کر دیکھا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ میرا مطلب ہے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ مر چکی ہے؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ تم نے آسیہ کو پہچانا کیسے؟ کیا تم اسے پہلے سے جانتے تھے؟ تھانے دار صاحب، میں بھی مغل پورہ ہی کا رہنے والا ہوں، اس نے سنبھلتے ہوئے لہجے میں بتانا شروع کیا۔ اس لیے آسیہ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کل دوپہر سے گم ہے۔ پورا مغل پورا آسیہ کی گمشدگی سے واقف ہے۔ وہ میرے ذہن میں بھی تھی، لہٰذا جب میں نے کسی لڑکی کو گھنے درختوں میں بے ترتیب پڑے دیکھا تو میرے قدم بے اختیار اسی جانب اٹھ گئے اور قریب جانے پر مجھے پتا چلا کہ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا کہ وہ آسیہ ہے جس آسیہ کو مغل پورا کل دوپہر سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ادھر جنگل میں بے سود پڑی تھی۔ میں نے اسے چھونے کی کوشش نہیں کی۔ کافی دیر تک میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتا رہا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اسے زندوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ احساس ہوتے ہی کہ وہ زندہ نہیں، میں جنگل سے واپس آ گیا اور سیدھا آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، تم صبح ہی صبح جنگل کی طرف کیا لینے گئے تھے؟ جناب، میں غریب لکڑ ہارا ہوں، اس نے آجزانہ لہجے میں بتایا۔ یہی میرا روزگار ہے۔ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں اور انہیں مختلف لوگوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہوں، جس سے 4 پیسے مجھے مل جاتے ہیں، جن سے میرا گھر چلتا ہے۔ بیوی بچوں والا ہوں سرکار، اتنی محنت بھی نہ کروں تو ان کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ تم جو بھی کرتے ہو بہت اچھا کرتے ہو،
میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات مائی باپ؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ مغل پورا گاؤں نہر اور تھانے کے بیچ میں پڑتا ہے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تم اتنی بڑی اطلاع کو لے کر سیدھے تھانے پہنچ گئے، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ پہلے تمہیں آسیہ کے گھر والوں کو اس واقعے کی اطلاع دینا چاہیے؟ یہ خیال میرے دماغ میں آیا تھا جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں ریلوے لائن کے کنارے چلتے ہوئے تھانے پہنچ گیا۔ میں نے یہی سوچا تھا جناب کہ آپ کو اطلاع دینے کے بعد میں مغل پورا جا کر سب کو آسیہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے اجازت طلب انداز میں مجھے دیکھا اور بولا، تھانے دار جی میں جاؤں؟ تم نہیں جا سکتے پرویز، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی؟ وہ خوفزدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، مغل پورا والوں کو آسیہ کی موت کی اطلاع کیسے پہنچے گی اس کی تم بالکل فکر نہ کرو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے تھانے کا عملہ یہ کام بآسانی کر لے گا، تم میرے ساتھ جائے وقوع پر چلو گے۔ ٹھیک ہے جی، وہ اپنی گردن کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، جو آپ کا حکم تھانے دار صاحب۔ آئندہ 15 منٹ میں نے جنگل کی جانب جانے کی تیاری کر لی اور ٹھیک 10 بجے ہم تھانے سے روانہ ہو گئے۔ ایک بات کا اوپر میں ذکر کرنا بھول گیا کہ تھانے سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے اس واقعے کی اطلاع مغل پورا تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ آسیہ کی بے یار و مددگار لاش گھنے درختوں کے جھنڈ میں گیلی زمین پر پڑی تھی۔ اس کے جسم پر اگرچہ گرم لباس موجود تھا، تاہم ان لمحات میں وہ لباس خاصا بے ترتیب ہو رہا تھا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بد نصیب زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ میرے اسی محتاط اندازے کے مطابق آسیہ کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور اس کی موت کو بھی اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا۔ کل دن میں کسی وقت یا پھر شام میں اس کی زندگی کا چراغ گل کیا گیا تھا۔ میں اکڑوں بیٹھ کر آسیہ کی لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ اس نوعیت کے واقعات میں عموماً لڑکی کو برباد کرنے کے بعد موت کے منہ میں دھکیلا جاتا ہے، لیکن آسیہ کی لاش کے عمیق جائزے کے بعد یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اس پر کسی بھی طرز کا مجرمانہ حملہ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ میری فوری اور ماہرانہ رائے تھی، جس کی تصدیق یا تردید پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی سے ہو سکتی تھی۔ میں نے آسیہ کی لاش کو خشک جگہ پر منتقل کرنے کے بعد ایک چادر سے ڈھانپ دیا اور گھوم پھر کر گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا۔ میں تھانے سے اپنے ساتھ حوالدار دلاور خان اور کانسٹیبل رشید کو بھی تانگے میں بٹھا لایا تھا۔ انہیں بھی میں نے مختلف کام سونپ دیے۔ وہ الگ الگ سمت میں روانہ ہو گئے۔ وہ جنگل خاصا گھنا تھا۔ جب میں جائے وقوع کا گہری نظر سے جائزہ لے رہا تھا تو میرے ذہن میں مختلف سوالات بھی چکرا رہے تھے، مثلاً یہ کہ آسیہ اس گھنے جنگل میں کیا لینے آئی تھی؟ وہ خود آئی تھی یا کسی نے اسے یہاں بلایا تھا؟ کیا وہ کسی سے ملنے جنگل میں پہنچی تھی؟ وہ تو دوپہر میں چھپڑ سے مٹی نکالنے ادھر آئی تھی، پھر جنگل کا رخ کس مقصد سے کیا؟ کہیں وہ کسی سازش کا شکار تو نہیں ہو گئی؟ ہر سوال کے اختتام پر میری سماعت میں ایک ہی نام گونج اٹھتا تھا، اور وہ نام تھا خالدہ، آسیہ کی گہری سہیلی اور بطول کی بیٹی خالدہ۔ میں انہی گمبھیر خیالات کے ساتھ جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف تھا کہ حوالدار تیز قدموں سے چلتے ہوئے میرے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ کیا ہوا دلاور خان؟ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ وہ ایک کڑا میری جانب بڑھاتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا، یہ دیکھیں ملک صاحب۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے وہ کڑا لے کر گھما پھرا کر دیکھا، پھر اسے دریافت کیا۔ یہ ایک پیتل کا کڑا ہے، کلائی پر پہنا جانے والا۔ تم اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ کس کا ہے؟ مذکورہ پیتل کا کڑا مردانہ کلائی میں پہنا جانے والا تھا، جس پر بڑی مہارت سے چترکاری کی گئی تھی۔ حوالدار نے میرے سوالات کے جواب میں بتایا، جناب میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ کڑا کس کا ہے، یہ مجھے اس درخت کے پاس زمین پر پڑا ملا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک نزدیکی درخت کی سمت اشارہ کر دیا۔ مذکورہ درخت اس مقام سے لگ بھگ 10 گز کی دوری پر واقع تھا جہاں آسیہ کی لاش پڑی ملی تھی۔ میں جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے میں لگ گیا تھا اور حوالدار کانسٹیبل کو میں نے گرد و نواح کا جائزہ لینے پر مامور کر دیا تھا۔ بالآخر
حوالدار دلاور خان ایک کام کی چیز ڈھونڈنے میں کامیاب رہا تھا۔ میں نے وہ کڑا گھنگریالے بالوں والے پرویز کی طرح بڑھاتے ہوئے استفسار کیا، اس کڑے کو پہچانتے ہو؟ چند لمحات کے غور و فکر کے بعد اس نے جواب دیا، جناب، یہ کڑا دیکھا ہوا تو لگ رہا ہے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اسے کہاں اور کس کے پاس دیکھا ہے۔ تم مغل پورہ کے رہنے والے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً تم اس کڑے کو مغل پورہ ہی کی کسی شخص کی کلائی میں دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن یاد نہیں آ رہا کس بندے کے ہاتھ میں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے ذہن کو مصروف رکھو اور یاد کرنے کی کوشش کرتے رہو، میں نے پرویز سے کہا، پھر حوالدار کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، دلاور خان، موقع کا کام مکمل ہو چکا، اگلا مرحلہ آسیہ کی لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کا ہے، اور یہ کام تم کرو گے۔ جو حکم ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، لیکن ابھی تک آسیہ کے گھر والوں میں سے کوئی یہاں نہیں پہنچا۔ ان کی موجودگی میں اگر لاش اٹھائی جاتی تو زیادہ مناسب ہوتا۔ ادھر دلاور خان کی بات پوری ہوئی، ادھر رحمت علی، کرامت علی چند افراد کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ان کے چہروں اور آنکھوں سے گہری پریشانی اور اضطراب جھلک رہا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور آسیہ کی لاش کے اوپر سے چادر ہٹا دی۔ رحمت علی نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، کس ظالم نے میری بچی کی جان لی ہے؟ مجھے بھی بڑی شدت سے اسی ظالم اور سفاک شخص کی تلاش ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں اس شیطان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کرامت علی نے چونک کر میری جانب دیکھا اور اضطراری انداز میں بولا، جناب، میں محسوس کر رہا ہوں آپ نے قاتل کے حوالے سے کوئی اہم سراغ پا لیا ہے۔ تم بالکل ٹھیک محسوس کر رہی ہو کرامت علی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اب مجھے آپ لوگوں نے پرخلوص تعاون دینا ہے۔ ہم تعاون کیوں نہیں کریں گے تھانے دار صاحب، رحمت علی نے غم سے بوجھل آواز میں کہا۔ میری جوان جہان بیٹی کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، میں تو یہی چاہوں گا وہ نامراد جلد از جلد قانون کی گرفت میں آ جائے جو آسیہ کی موت کا ذمہ دار ہے۔ آپ کسی سراغ وغیرہ کا ذکر کرنے والے تھے؟ کرامت علی نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ موجودہ غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر میں نے کرامت علی سے کہا، اب ساری اہم باتیں رحمت علی کے گھر میں بیٹھ کر ہوں گی۔ مجھے آج ویسے بھی بطول کی بیٹی خالدہ کا بیان لینے مغل پورہ تو جانا ہی تھا۔ میری اس تجویز پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور اگلے چند لمحات میں ہم جنگل سے نکل کر مغل پورہ کی سمت روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں نے آسیہ کے باپ رحمت علی سے پوچھا، تمہاری پڑوسن کا کیا حال ہے؟ جی، وہ بوکھلا گیا۔ میں سمجھا نہیں سرکار، میں بطول کی بیٹی خالدہ کی بات کر رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا بخار اترا یا نہیں؟ اس نے اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بتایا، جی اتر گیا ہے، مطلب یہ کہ وہ اب ہوش میں ہے۔ میں نے استفساریہ نظر سے اس کی طرف دیکھا، اور اس سے بات ہو سکتی ہے؟ رحمت علی نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ کرامت علی کا خیال تھا کہ میں مغل پورہ پہنچتے ہی کوئی سنسنی خیز انکشاف کروں گا، لیکن میں واپسی کے سفر کے دوران میں اپنا ایک مخصوص ذہن بنا چکا تھا۔ چنانچہ جب میں نے پہلے خالدہ کا انٹرویو لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، آپ تو بھائی صاحب کے گھر میں بیٹھ کر کوئی اہم انکشاف کرنے والے تھے، تو میں نے ایسا کرنے سے کب انکار کیا ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ خالدہ کا بیان اس سنسنی خیز انکشاف سے زیادہ اہم ہے میری نظر میں۔ آسیہ آخری بار اسی خالدہ کے ساتھ زندہ دیکھی گئی تھی۔ مٹی والے چھپڑ سے لوٹ کر وہ گھر واپس نہیں آئی، وہ جنگل میں کیسے پہنچی، اس راز سے صرف خالدہ ہی پردہ اٹھا سکتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں آسیہ کا تفصیلی بیان لینے کے بعد رحمت علی کے پاس ہی آؤں گا۔ آپ لوگ اطمینان رکھیں، آج شام سے پہلے آسیہ کے قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ میری بات ان دونوں بھائیوں کے ذہن میں بیٹھ گئی، لہٰذا انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ میں بطول کے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبل کو بیٹھک میں چھوڑا اور خود بطول کے ہمراہ اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں مقتول آسیہ کی سہیلی خالدہ موجود تھی۔ خالدہ کی عمر کم و بیش 20 سال رہی ہوگی۔
وہ گندمی رنگت کی مالک ایک حشاش بشاش اور تیز ترار لڑکی تھی، تاہم حالیہ بخار نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ لحاف اوڑھے ایک چارپائی پر لیٹی تھی، میری آمد پر وہ سرہانے کے سہارے دیوار سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ بطول نے خالدہ والی چارپائی کے نزدیک ہی میرے لیے ایک کرسی ڈال دی اور کہا، تھانے دار جی، آپ خالدہ سے بات چیت کریں، میں آپ کے لیے گرم دودھ لے کر آتی ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے دھیمے لہجے میں استفسار کیا، خالدہ بیٹی، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں جی، وہ نقاہت بھری آواز میں بولی۔ تمہیں آسیہ کے بارے میں تو پتہ چل چکا ہوگا؟ جی، اس نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ آسیہ تمہاری گہری اور پیاری سہیلی تھی خالدہ، میں نے تفتیش کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میری طرح تمہاری بھی یہی شدید خواہش ہوگی کہ آسیہ کا قاتل جلد از جلد قانون کی گرفت میں آ جائے۔ اس نے ایک بار پھر مختصر جوابی سے کام لیا۔ جی، وہ کل دن میں تمہارے ساتھ چھپڑ سے مٹی نکالنے گئی تھی، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں استفسار کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم تو واپس آ گئیں، مگر آسیہ گھر نہیں لوٹی۔ کل دوپہری سے اس کی تلاش جاری تھی اور آج صبح نہر کے اس پار یہ تلاش اختتام کو پہنچی ہے، آسیہ کی لاش کی دریافت کے ساتھ۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، اب تم مجھے بتاؤ گی کہ آسیہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، وہ نحیف سی آواز میں منمنائی۔ اس طرح بات نہیں بنے گی خالدہ، میں نے بہلانے پھسلانے والے انداز میں کہا۔ تمہیں پوری سچائی اور بہادری کے ساتھ سب کچھ بتانا ہوگا۔ میں کچھ جانتی ہی نہیں تو بتاؤں کیا جی؟ وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ میں خالدہ سے سوال و جواب کے دوران میں مسلسل اس کی آنکھوں اور چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے دوسرے زاویے سے سوالات شروع کر دیے۔ کل دن میں تم اور آسیہ ایک ساتھ جوہر کی طرف گئی تھی نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اور وہاں جوہر پر عائشہ اور رضوانہ سے بھی تم لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ وہ بھی مٹی نکالنے چھپڑ پر پہنچی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اس نے گردن کو اثباتی جنبش دی۔ عائشہ اور رضوانہ تم دونوں سے پہلے چھپڑ سے واپس آ گئی تھیں، میں نے کہا۔ تم اور آسیہ ایک ساتھ واپس آئی تھیں؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ پھر تو تم صحیح سلامت گھر پہنچ گئیں، میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ اور آسیہ غائب ہو گئی، کیوں؟ کیا وہ تمہارے ساتھ گھر نہیں آئی تھی؟ تم دونوں ایک دوسرے کی پڑوسنی ہو، کیا وہ تمہارے ساتھ ہی اپنے گھر کے دروازے تک نہیں آئی تھی؟ نہیں جی، خالدہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے بطول ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے کے اندر دودھ سے بھرے ہوئے گلاس اور ایک پلیٹ میں ابلے ہوئے انڈے دکھائی دے رہے تھے۔ تپائی سمیت وہ ٹرے میرے سامنے پہنچ گئی۔ بطول نے کہا، تھانے دار جی، ایک گلاس آپ کے لیے ہے اور دوسرا اس پاگل خالدہ کے لیے۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ دبکا ماریں گے تو یہ چپ چاپ ناشتہ کر لے گی، میری تو یہ سنتی ہی نہیں۔ تم فکر نہ کرو بطول، میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بطول کو واپس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بطول میرا اشارہ سمجھ کر واپس چلی گئی اور میں دوبارہ خالدہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں صرف یہاں کا تھانہ انچارج ہی نہیں ہوں، تمہارا اور تمہاری دوست آسیہ کا سچا خیر خواہ بھی ہوں۔ تم مجھ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہو۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میں نے اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور دوسرے میں انڈے کا پیس تھما دیا۔ اس نے میری اس کوشش کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے درمیان ایک بار پھر گفتگو ہونے لگی۔ بطول کی آمد سے قبل خالدہ نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا تھا۔ میں نے بات چیت کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہوئے کہا، تو تمہارا بیان یہ ہے کہ کل دوپہر میں آسیہ تمہارے ساتھ اپنے گھر کے دروازے تک نہیں آئی تھی؟ جی یہی سچ ہے، لیکن چھپڑ سے واپسی پر تو وہ تمہارے ساتھ ہی تھی۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں سوال کیا، پھر وہ کہاں چلی گئی تھی؟ ہم دونوں چھپڑ سے ایک ساتھ ہی واپس ہوئی تھیں، وہ رک رک کر بتانے لگی، لیکن گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے وہ پیپل کے درخت کے پاس اچانک رک گئی تھی، جیسے اسے کوئی خاص بات یاد آ گئی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے آسیہ؟ تم چلتے چلتے ٹھہر کیوں گئیں؟ کیا ہوا؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، خالدہ تم گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر کے بعد آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا مطلب؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟
میں واپس چھپڑ کی طرف جاؤں گی۔ وہ ادھر ادھر نگاہیں گھماتے ہوئے بولی، میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آؤں گی، تم گھر جاؤ۔ مجھے اس کی بات سے الجھن محسوس ہوئی تو میں نے پوچھا، چھپڑ پر دوبارہ جانے کا کیا مقصد ہے؟ تمہارا وہاں کیا رہ گیا ہے؟ دل، اس نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا۔ دل؟ میں نے اس کے جواب کو دہرایا اور کہا، تمہارا مطلب ہے؟ ہاں وہی۔ وہ میرا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، سمجھا کرو نا۔ اور میں سمجھ کر واپس آ گئی تھی۔ خالدہ نے اپنے بیان کے اختتام میں بتایا، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ آسیہ چھپڑ سے کب واپس آئی تھی یا نہیں آئی تھی۔ پھر مجھے شام سے پہلے ہی تیز بخار چڑھ گیا۔ رات میں اماں نے بتایا تھا کہ آسیہ کہیں گم ہو گئی ہے، اور اب پتہ چلا ہے کہ وہ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ میں نے دودھ والا خالی گلاس خالدہ کے ہاتھ سے لے کر ٹرے میں رکھ دیا۔ اس گفتگو کے دوران میں نے اسے انڈے کے 3-4 پیس بھی کھلا دیے تھے۔ اس نے رواداری میں مجھے ایک ایسا نکتہ سمجھا دیا تھا جو مجھے آسیہ کے قاتل تک پہنچا سکتا تھا۔ خالدہ بیٹی، میں تمہارے جذبات اور احساسات کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے شفقت بھری آواز میں اسے پکارا۔ آسیہ کی ناگہانی موت کا مجھے بھی اتنا ہی صدمہ ہے جتنا کہ تمہیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ اس کا قاتل جلد از جلد جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچ جائے، اور یہ تمہارے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میرے تعاون کے بغیر؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں، مجھے تمہارا تعاون درکار ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں شام سے پہلے آسیہ کے قاتل کو گرفتار کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے تھانے دار صاحب؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ آسیہ دوبارہ چھپڑ کی طرف کیوں گئی تھی؟ یہ بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہے خالدہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے دل کے چھپڑ پر رہ جانے کی بات کی تھی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ جزبز ہو کر مجھے تکنے لگی۔ میں نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا، دیکھو خالدہ، میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جھک نہیں ماری۔ تمہاری باتوں سے میں نے اتنا تو اندازہ لگا ہی لیا ہے کہ آسیہ کسی مرد سے ملنے دوبارہ چھپڑ کی طرف گئی تھی۔ میرے سنسناتے ہوئے الفاظ کا خالدہ پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور خوفزدہ سی آواز میں بولی، جی آپ کا اندازہ درست ہے۔ وہ کس سے ملنے دوبارہ جوہر کی طرف گئی تھی؟ میں نے اپنے الفاظ میں تیزی لاتے ہوئے استفسار کیا۔ اپنے منگیتر لیاقت علی سے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میرا کڑا استفسار جاری رہا، پھر؟ لیاقت تو آسیہ کا منگیتر تھا جی، اور اگلے سال ان کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ وہ جواب میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، لیاقت تو اس کا پڑوسی بھی تھا، اس سے ملاقات کرنے کے لیے چھپڑ کی طرف جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر؟ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بتانے لگی، پھر جی، لیاقت تو کل صبح ہی سے گاؤں سے لاہور روانہ ہو گیا تھا۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں خالدہ، میں نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ آسیہ کل دوپہر میں تمہیں اکیلے واپس بھیج کر کس بندے سے ملنے دوبارہ چھپڑ کی طرف گئی تھی؟ قدیر سے جی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ قدیر؟ یہ کون ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اور آسیہ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ قدیر بھی مغل پورا ہی میں رہتا ہے جی، خالدہ نے قدرے سراسیمہ انداز میں جواب دیا۔ اس کے باپ خادم حسین کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بوڑھی ماں تاج بی بی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے۔ اور وہ بولتے بولتے لمحے بھر کو تھمی، ایک گہری سانس خارج کی، پھر بتایا، آسیہ قدیر کو پسند کرتی تھی۔ قدیر کو پسند کرتی تھی؟ خالدہ کی بات سن کر میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ جی تھانے دار صاحب، یہی سچائی ہے، وہ بڑی رسان سے بولی۔ آسیہ اور قدیر ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ آسیہ کے باپ نے زبردستی اس کی منگنی لیاقت سے کر دی تھی، اور اگلے سال ان کی شادی کا بھی پروگرام تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ لیاقت آسیہ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کا دل تو قدیر ہی میں اٹکا ہوا تھا، اور وہ دونوں چھپ چھپ کر ملتے بھی رہتے تھے۔ اوہ، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو مغل پورا میں یہ کہانی چل رہی تھی۔ تھانے دار صاحب، میں جتنا جانتی تھی اور جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ خالدہ، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو تمہاری بات کا یقین بھی کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ، قدیر کرتا کیا ہے؟ وہ کھیت مزدور ہے جی، اس نے جواب دیا۔
تم قدیر کو شکل سے تو اچھی طرح پہچانتی ہو نا؟ جی ہاں۔ اور اس کی چیزوں کو؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں سمجھی نہیں تھانے دار صاحب۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میں نے اپنا دایاں ہاتھ پتلون کی جیب کے اندر ڈالتے ہوئے کہا، جائے وقوع سے مجھے ایک بہت ہی خاص چیز ملی ہے۔ تم دیکھ کر بتاؤ گی کہ اس چیز کا تعلق قدیر سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ وہ تجسس بھرے انداز میں مجھے تکنے لگی۔ اگلے ہی لمحے میں نے اپنی جیب میں سے پیتل کا وہ کڑا باہر نکال لیا جو جائے وقوع کے نزدیک ایک درخت کے نیچے حوالدار دلاور خان کو پڑا ہوا ملا تھا۔ کڑے پر نگاہ پڑتے ہی خالدہ چونک اٹھی اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ آسیہ کی لاش کے پاس سے۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تمہاری آنکھوں سے جھلکنے والی بے قراری اس امر کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ تم اس پیتل کے کڑے کو اچھی طرح پہچانتی ہو۔ جی تھانے دار صاحب۔ یہ کڑا کس کا ہے؟ میں نے پوچھا۔ قدیر کا۔ خالدہ سے میں کوئی اور کام کی بات نہیں اگلوا سکتا تھا، لہٰذا میں اس کے گھر سے نکل کر آسیہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ آسیہ کی رازدار سہیلی خالدہ سے ہونے والی ملاقات اس قدر بھرپور اور معلومات افزا تھی کہ مجھے آگے کسی مرحلے پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ میں نے آسیہ کے باپ رحمت علی اور اس کے چھوٹے بھائی کرامت علی کو ایک کمرے میں بٹھا کر تازہ ترین حالات کی سنگینی سے آگاہ کر دیا۔ میں نے جنگل سے ملنے والا پیتل کا کڑا بھی باری باری انہیں دکھایا۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا۔ میری بات کے اختتام پر رحمت علی نے غصیلے انداز میں کہا، یہ قدیر الو کا پٹھا مجھے شکل ہی سے آوارہ اور بدماش لگتا ہے، اسی لیے میں نے اس کی درخواست کو رد کر دیا تھا۔ درخواست کو رد کر دیا تھا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ لفنگا ایک روز گاؤں سے باہر مجھ سے ملا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس نے پہلے تو مجھے یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ آسیہ سے سچی محبت کرتا ہے، وہ آسیہ کا بہت خیال رکھے گا، لہٰذا میں اسے اپنی فرزندی میں لے لوں۔ پھر تم نے اس کی درخواست رد کر دی۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، تم نے اسے اپنی فرزندی میں لینے سے صاف انکار کر دیا ہوگا، ہے نا؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ مجھے تو اس منحوس شکل سے ہی نفرت تھی۔ جنگلیوں کی طرح اس نے سر کے بال بڑھا رکھے ہیں اور گھنڈوں کے مانند قمیض کے بٹن کھولے چوڑا ہو کر پورے گاؤں میں گھومتا پھرتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ شیطان کی اولاد قدیر ہاتھ دھو کر میری بیٹی کے پیچھے پڑ گیا ہے اور کسی بھی صورت اس کی جان نہیں چھوڑے گا، تو میں نے فوری طور پر آسیہ کی منگنی کرامت کے بیٹے لیاقت کے ساتھ کر دی۔ لیکن بھائی، کرامت علی اپنے بڑے بھائی رحمت علی کے خاموش ہوتے ہی بول اٹھا، یہ قدیر والا معاملہ آپ نے ہمیں تو بتایا نہیں تھا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ کرامت علی کے استفسار میں شکوہ بھرا تھا۔ رحمت نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، اس لیے میں نے تم سے یا تمہاری بیوی شہناز سے اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ رحمت بھائی، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ کرامت کی شکایت فزوں تر ہو گئی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کرامت علی کے چہرے پر نمودار ہونے والے ناگواری کے تاثرات میں گہرائی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ رحمت نے نہایت ہی سرسری انداز میں کہا، افسوس کیسا کرامت علی، میں نے تمہارے ساتھ کون سی زیادتی کر دی ہے؟ یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ کمرے کے باہر سے نسوانی آواز ابھری۔ اپنی بیٹی کے عیب کو چھپا کر ہمارے بیٹے کے گلے باندھنے کی کوشش کی گئی تھی، اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے۔ تم چپ رہو شہناز، کرامت نے تیز لہجے میں کہا، میں بات کر رہا ہوں نا۔ تمہاری گھر والی کو تمہاری بات بے وزن لگ رہی ہے۔ اب یہ معاملہ خطرناک حدود میں داخل ہونے جا رہا تھا۔ رحمت علی اور کرامت علی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہروں پر تناؤ تو دکھائی دیتا تھا، تاہم دشمنی والی کوئی بات نہیں تھی، جبکہ ان کی بیویاں لڑنے مرنے پر تیار نظر آتی تھیں۔ میں نے رحمت علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رحمت، تم دونوں اپنی بیویوں کو سنبھالنے کی کوشش کرو، میں چلتا ہوں۔ اب میرا شہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ آپ کہاں جائیں گے؟ کرامت علی نے پوچھا۔ قدیر کے پاس، میں نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے جاؤں گا، اسے تفتیش ادھر تھانے ہی میں ہوگی۔
اگر آپ کہیں تو میں اپنا تانگا نکالتا ہوں، وہ پیشکش کرنے والے انداز میں بولا۔ آپ کا تانگا تو آسیہ کی لاش لے کر اسپتال گیا ہوا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں کسی نہ کسی طرح اپنی واپسی کا بندوبست خود کر لوں گا، تمہارا یہاں رہنا بہت ضروری ہے۔ اور سنو تم دونوں، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارا اور تمہاری بیویوں کا فساد آسیہ کو زندہ نہیں کر سکتا، بلکہ اگر تم لوگوں نے الزام تراشی اس فتنہ پرور سلسلے کو بند نہ کیا تو بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا۔ حالات اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپس کے اختلافات کو فی الحال فراموش کر کے آگے کی سوچو۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے سامنے میز کی دوسری جانب قدیر احمد کھڑا تھا۔ قدیر کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ سانولی رنگت کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس نے سر کے بال زلفوں کی صورت بڑھا رکھے تھے۔ میں نے قدیر کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا اور اپنے ساتھ تھانے لے آیا تھا۔ اسے میری زبانی ہی پتہ چلا تھا کہ آسیہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کی گمشدگی ہی سے آگاہ تھا۔ حوالدار دلاور خان آسیہ کی لاش کو ضلع اسپتال پہنچا کر واپس آ گیا تھا اور اس وقت وہ قدیر کے عقب میں مستعد کھڑا تھا۔ میرا تفتیش کا اپنا ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ میں اولین یہی کوشش کرتا ہوں کہ گھی سیدھی انگلی ہی سے نکل آئے۔ اگر مجھے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو پاتی تو پھر میں دوسرے تفتیشی طریقوں کے بارے میں سوچتا ہوں، یعنی اس صورت میں گھی نکالنے کے لیے انگلی کو ٹیڑھا کرنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔ میں نے گرفتاری کے وقت قدیر کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ وہ راستے بھر مجھ سے یہی سوال کرتا آیا، مگر میں نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ تھانے پہنچ کر بھی جب اس کی زبان پر یہ سوال برقرار رہا تو میں نے پوچھا، کیا تم واقعی نہیں جانتے کہ میں نے تمہیں کس سلسلے میں گرفتار کیا ہے؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا ہی کیوں جناب؟ وہ عاجزی سے بولا۔ میں تو آسیہ کی گمشدگی کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان تھا، اوپر سے آپ نے اس کی موت کی خبر بھی سنا دی اور گرفتار کر کے زبردستی مجھے تھانے بھی لے آئے۔ اتنا تو بتا دیں کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ اگر تم اتنے ہی معصوم اور بھولے بھالے ہو تو مجھے بتاؤ، تم آسیہ کی گمشدگی سے پریشان کیوں تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں استفسار کیا، تمہارا اس سے رشتہ کیا تھا؟ میرا آسیہ سے محبت کا رشتہ تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ جو لوگ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے سچے خیر خواہ بھی ہوا کرتے ہیں قدیر، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہاری طرح خود غرض اور شفاق نہیں جناب، وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کون سی خود غرضی اور شفاقی کا مظاہرہ کیا ہے؟ تم جس کو چاہنے کے دعوے دار ہو اس کے خون میں ہاتھ رنگنا تمہاری خود غرضی اور شفاقی نہیں تو اور کیا ہے؟ جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں تو آسیہ کو معمولی سی چوٹ پہنچانے کا بھی تصور نہیں کر سکتا، اور آپ اس کے قتل کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ تم چوری چھپے آسیہ سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے؟ میں نے ایک دوسرے زاویے سے اسے گھسنے کی کوشش کی۔ ہاں یہ درست ہے، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، جبکہ تمہیں اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ آسیہ کی منگنی ہو چکی تھی۔ میں نے اسے کھا جانے والی نظر سے دیکھا۔ جی ہاں، میں آسیہ کی منگنی کے بارے میں بھی جانتا تھا، اس کے باوجود بھی تم اس سے ملاقاتوں سے باز نہیں آئے تھے، میں نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ تمہیں اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ تمہاری یہ حرکت اس کے رشتے والے معاملے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بڑی گہری محبت کرتے تھے۔ میں مانتا ہوں کہ آسیہ کی منگنی ہو جانے کے بعد مجھے اس سے ہر قسم کا ناتا توڑ دینا چاہیے تھا، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، بلکہ ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مجبور تھے۔ آسیہ کسی بھی قیمت پر لیاقت سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی، مگر وہ اپنے باپ کے زبردستی کے فیصلے کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہم جب بھی ملتے وہ یہی رونا روتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ میں کوئی ایسی راہ نکالوں کہ ہماری شادی ہو جائے۔ تو کیا تم ایسی راہ نکالنے میں کامیاب رہے تھے؟
میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اگر کامیاب ہو جاتا تو پھر بات ہی کیا تھی جناب؟ وہ افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے مقصد میں ناکام رہے تھے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ مجھے اس گمبھیر مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آیا تھا، حالانکہ ایک موقع پر آسیہ نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم خاموشی سے بھاگ کر کسی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر شادی کر لیتے ہیں، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ جناب، آپ اسے میری شرافت سمجھیں یا بزدلی؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ میں آسیہ کے ساتھ بھاگنے کی ہمت نہ کر سکا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں اتنا جانتا ہوں کہ ہر طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد تم نے ایک سنگین قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، سنگین قدم؟ ہاں، سنگین قدم۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے ٹھوس الفاظ میں کہا۔ جب تمہیں یقین ہو گیا کہ آسیہ کسی طرح تمہاری نہیں ہو سکتی تو تم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا، مجھ پر الزام ہے۔ اوے الزام کی اولاد! حوالدار نے اس کی کمر پر ایک لاد رسید کرتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، تم ملک صاحب کو جھوٹا کہہ رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ حوالدار کی لات کھانے کے بعد قدیر توازن قائم نہ رکھ سکا۔ اس کا دماغی توازن تو میرے تیکھے اور نکیلے سوال نے درہم برہم کر رکھا تھا۔ حوالدار کے زوردار حملے نے اس کے جسمانی توازن کا بھی تخنہ کر دیا۔ وہ لڑکھڑایا اور منہ کے بل اس کا بدن میز کی طرف جھکا۔ اگلے ہی لمحے اس کا سر میز کی چوبی سطح سے ٹکرانے کی آواز ابھری۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے کربناک چیخ بھی خارج ہوئی۔ دلاور خان کسی عقاب کی مانند اس پر جھپٹ پڑا، پھر بجلی کی سی تیزی سے اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر قدیر کو سیدھا کھڑا کر دیا اور گرجدار آواز میں بولا، بندے دا پتر بن کر الف کی طرح سیدھا کھڑا ہو جا اور ملک صاحب جو بھی پوچھیں اس کا سچا اور کھرا جواب دے، ورنہ… حوالدار دلاور خان نے دھمکی آمیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو قدیر منت ریز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے گھگھیایا، تھانے دار صاحب، یہ زیادتی ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اوے ظلم و زیادتی کے گھوڑے! حوالدار نے اسے دبکا مارا۔ تم نے ابھی تک ظلم اور زیادتی کے الفاظ سن رکھے ہوں گے، اگر میں نے تمہیں ان کی عملی جھلک دکھا دی تو دن میں تارے اور رات میں سورج تمہاری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے گا۔ تھانے دار صاحب، آپ میری بات کا یقین کریں، میں اپنی بات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ دیکھو قدیر، تھانے اور کچہری میں قسمیں اٹھانے سے بات نہیں بنا کرتی، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ حوالدار دلاور کتنا جابر پولیس والا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آنے سے پہلے یہ قصاب ہوا کرتا تھا۔ قصاب کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ جی، وہ منمنایا۔ کسائی؟ ہاں کسائی، میں نے اپنی آواز میں زور بھرتے ہوئے کہا۔ یہ 1 منٹ میں جانور کو الٹا ٹانگ کر اس کی کھال کھینچ لیا کرتا تھا، اور اب… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اسے خوفزدہ کرنے کی خاطر کہا، اب یہ انسانوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتا ہے۔ جو مجرم شرافت سے زبان نہیں کھولتا، اس کی کھال کھینچنے میں کسی ہیل و حجت سے کام نہیں لیتا۔ ابھی تو اس نے تمہیں اپنے سٹائل کا ایک معمولی سا نمونہ دکھایا ہے اور تمہارے ہونٹ خون اگلنے لگے ہیں۔ اگر میں نے تمہیں مکمل طور پر دلاور خان کے حوالے کر دیا تو تم خود ہی تصور کر لو کہ تمہارا کیا حشر کرے گا۔ تھانے دار صاحب، آپ خدا کے واسطے میری بات کا یقین کر لیں، وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا۔ میں نہ تو کوئی مجرم ہوں اور نہ ہی آسیہ کو پیش آنے والے حالات میں میرا ہاتھ ہے۔ میں تو پچھلے 1 ہفتے سے اس سے ملا بھی نہیں تھا۔ میں مارنے سے ڈرانے کی حکمت عملی کا قائل ہوں، اور میں نے قدیر کو خوفزدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن اس کے آخری الفاظ مجھے ہضم نہیں ہوئے تھے۔ میں نے وارننگ دینے والے انداز میں اس پر واضح کر دیا، قدیر، میں تمہیں سچ بولنے اور اپنی صفائی پیش کرنے کا آخری موقع دے رہا ہوں، اس لیے اب میرے سوالات کے جواب میں بہت سوچ سمجھ کر دینا۔ تمہاری ایک ذرا سی بھی غلطی تمہیں سیدھا سیدھا دلاور خان کی تحویل یعنی تفتیش کے جہنم میں پہنچا سکتی ہے۔ وہ سراسیمہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جی پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تمہارا دعویٰ ہے
کہ تم پچھلے ایک ہفتے میں آسیہ سے نہیں ملے ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، لیکن میرے پاس پکی اطلاع ہے کہ تم کل دوپہر کو چھپڑ پر آسیہ سے ملے تھے، پھر تم اسے اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے اور وہاں اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تھانے دار صاحب، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ کو کس نے میرے بارے میں ایسی غلط سلط باتیں بتائی ہیں؟ خالدہ نے، آسیہ کی سب سے رازدار سہیلی خالدہ نے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ اس کے علاوہ میرے پاس تمہارے جرم کی ایک واقعاتی شہادت بھی موجود ہے۔ خالدہ نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور وہ واقعاتی شہادت کیا ہے؟ اگر تم اتنے ہی بھولے بادشاہ ہو تو سنو، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ کل دوپہر میں آسیہ اور خالدہ ایک ساتھ مٹی نکالنے چھپڑ پر پہنچی تھی۔ جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو آسیہ یہ کہہ کر وہیں رک گئی کہ آج اس کی تم سے ملاقات طے ہے، اور مگر میں نے تو آسیہ کو ایسی کوئی اطلاع نہیں بھجوائی تھی۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بے ساختہ بول اٹھا، تو اس کا مطلب ہے تم ملاقات کے حوالے سے مقتولہ کو کوئی اطلاع وغیرہ بھی بھجوایا کرتے تھے؟ موقع ہاتھ لگتے ہی میں نے کاری وار کر دیا۔ جی ہاں، اس نے بڑے تحمل سے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہم گوشی کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام بھجوایا کرتے تھے۔ یہ گوشی کون ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ گوشی کا اصل نام تو نصیر ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کی عمر لگ بھگ 8 سال رہی ہوگی۔ یہ بچہ مغل پورا ہی میں رہتا ہے۔ میں گاہے بگاہے گوشی کو چیز کے لیے پیسے دے دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں وہ بڑی رازداری کے ساتھ ہمارے درمیان پیغام رسانی کا فرض انجام دیتا تھا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کل کی ملاقات کے لیے تم نے آسیہ کو یا آسیہ نے تمہیں کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا؟ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں جناب، بالکل نہیں، اس نے نفی میں جواب دیا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا قدیر، میں نے تنبیہی انداز میں کہا، میں آنکھیں بند کر کے تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گا، بلکہ گوشی کو تھانے بلا کر اس سے تمہارے بیان کی تصدیق بھی کروں گا۔ جی ضرور، آپ کے ایسا کرنے سے میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی، وہ پراعتماد لہجے میں بولا۔ مجھے پکا یقین ہے کہ گوشی صاف انکار کر دے گا کہ میں نے یا آسیہ نے کل کی ملاقات کے حوالے سے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر قدیر سے پوچھا، تو مجھے گوشی کے گھر کے بارے میں بتاؤ، میں بھی اسے تھانے بلانا چاہتا ہوں۔ قدیر نے نہایت ہی سادہ الفاظ میں مجھے گوشی کے گھر کی لوکیشن اور محلے وقوع بتا دیا۔ میں نے دلاور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اس بچے کو فی الفور یہاں بلوانے کے لیے کسی اہلکار کو مغل پورہ کی طرف روانہ کر دو۔ اوکے ملک صاحب، یہ کہتے ہوئے دلاور خان میرے کمرے سے نکل گیا۔ قدیر، مغل پورہ کے نصف درجن افراد نے مجھے بتایا ہے کہ تم اپنی کلائی میں پیتل کا ایک کڑا پہنے رہتے ہو، لیکن اس وقت مجھے تمہاری دونوں کلائیں خالی نظر آ رہی ہیں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کڑا کہاں گیا؟ وہ جناب، وہ مایوسی اور افسوس سے لبریز آہ بھرتے ہوئے بولا، وہ کڑا چند روز پہلے کہیں گم ہو گیا ہے۔ مجھے اس کی گم شدگی کا سخت دکھ ہے۔ کلائی میں پہنے کڑا کیسے گم ہو سکتا ہے قدیر؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ اپنی بات کی وضاحت تو کرو۔ وہ کڑا کلائی میں سے گم نہیں ہوا تھانے دار صاحب۔ پھر کہاں سے گم ہوا تھا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ چند روز قبل میں ٹیوب ویل پر نہا رہا تھا تو میں نے وہ کڑا اپنی کلائی سے اتار کر کپڑے کے ساتھ رکھ دیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نہاتے وقت کڑے کو ہمیشہ اتار لیا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نہاتے وقت یہ میری کلائی سے نکل کر ٹیوب ویل کے پانی میں بہہ کر کافی آگے نکل گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے تلاش کیا تھا، پھر میں بہت احتیاط کرنے لگا تھا۔ صابن لگے ہاتھوں سے اس کے پھسل کر کلائی سے نکل جانے کا امکان بہرحال موجود رہتا ہے، اسی خوف سے میں کڑا اتار کر اپنے لباس کے ساتھ رکھ لیا کرتا تھا۔ مگر اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک رنجیدہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، مگر چند روز پہلے جب میں ٹیوب ویل پر نہانے کے بعد اپنے کپڑوں کی طرف آیا تو کڑا وہاں سے غائب تھا اور آج تک غائب ہے۔ تم مجھے کوئی نئی کہانی سنانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ میں نے شک بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یاد رکھو، اگر تم نے اپنے کسی جھوٹ کی مدد سے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حشر نشر کروں گا کہ دنیا تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے جوگ در جوگ مغل پورا پہنچے گی۔ میں نے آپ کو جو بھی بتایا وہ 100% سچ ہے تھانے دار صاحب،
وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اگر بعد میں میرا کہا ہوا ایک لفظ بھی غلط نکلے تو میں سخت سے سخت سزا پانے کو تیار ہوں۔ میں تو ابھی تک اس کڑے کی گمشدگی پر پریشان ہوں اور ہر ممکنہ جگہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان لمحات میں قدیر مجھے ایک سچا اور کھرا شخص نظر آیا۔ مجرموں سے نمٹتے ہوئے میری عمر بیت گئی تھی۔ کوئی کچا مجرم ہو یا پکا عادی مجرم، میں اس کے انداز ہی سے پہچان جاتا تھا۔ قدیر، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، تمہیں اس پیتل کے کڑے کے لیے مزید غمزدہ یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی کیا مطلب؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے تکنے لگا۔ مطلب یہ کہ میں نے تمہارا گمشدہ کڑا ڈھونڈ نکالا ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے مذکورہ کڑا اپنی میز کی دراز میں سے نکال کر اس کی سمت بڑھا دیا۔ کڑے پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور اس کے حلق سے ایک ناقابل یقین سی آواز خارج ہوئی، شے آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ جنگل میں سے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ شے ادھر آسیہ کی لاش کے قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا تھانے دار صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، جس شخص نے بھی میرا یہ کڑا چرایا تھا وہی آسیہ کا قاتل بھی ہے۔ تمہارا اندازہ درست نظر آتا ہے قدیر، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص تمہارا دشمن بھی ہے۔ اس دنیا میں تو میرا صرف ایک ہی دشمن ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ کون ہے وہ؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ لیاقت علی، آسیہ کا منگیتر، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ آسیہ اکثر مجھے بتاتی رہتی تھی کہ لیاقت مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے اور اسے بھی میرے خلاف اکسانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ادھر قدیر کی بات ختم ہوئی، ادھر حوالدار دلاور خان میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، نصیر عرف گوشی تھانے پہنچ گیا ہے۔ گوشی 8 سال کا ایک گول مٹول بچہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات میں ایک خاص قسم کے عیاری اور چلاکی دکھائی دیتی تھی۔ تھانے میں آنے کا اسے پہلی بار اتفاق ہوا تھا، لہٰذا اس کی ساری ہوشیاری اور تیزی و تراری کافور ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے پوچھ گچھ سے پہلے اسے حوالات میں بند قیدیوں کا بھی نظارہ کرایا اور اس پر واضح کر دیا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی غلط بیانی کی تو میں اسے بھی انہی قیدیوں کے ساتھ حوالات میں بند کر دوں گا۔ وہ میری خطرناک باتیں سن کر سہم گیا اور اس نے مجھ سے پکا وعدہ کیا کہ وہ ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ میں نے گوشی کو بلایا تو قدیر کے بیان کی تصدیق کے لیے تھا، لیکن جب میں نے اس سے اس طریقے سلیقے سے پوچھ گچھ کی تو اس نے ایسے انکشافات کیے کہ آسیہ کے قتل کا معمہ چٹکی بجاتے میں حل ہو گیا۔ گوشی کی تصدیق نے قدیر کو بے گناہ اور لیاقت کو گناہ گار ثابت کر دیا تھا۔ لیاقت نے زیادہ پیسوں کا لالچ دے کر گوشی سے اپنا کام نکلوایا تھا۔ لیاقت کو کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ گوشی آسیہ اور قدیر کے درمیان ایک ڈاکیے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس نے گوشی ہی کی مدد سے قدیر کا کڑا چوری کرایا تھا اور چند روز بعد گوشی ہی کے ذریعے اس نے آسیہ تک یہ پیغام بھجوایا تھا کہ قدیر وقوعہ کی دوپہر جنگل میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آسیہ چونکہ گوشی پر پورا بھروسہ کرتی تھی، وہ اس کی طرف سے دھوکے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا وہ قدیر سے ملنے جنگل میں پہنچ گئی، جہاں لیاقت علی چھپ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد جنگل کے اندر آسیہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا، اسے سمجھنے کے لیے کسی خاص قسم کی عقل کی قطعاً ضرورت نہیں۔ بعد ازاں جب میں نے لیاقت علی کو لاہور سے گرفتار کر کے اس سے کڑی تفتیش کی تو اس نے زبان کھولنے میں کسی پس و پیش سے کام نہیں لیا۔ وہ اپنی مخالفت میں چلنے والی ہوا کو بھی محسوس کر چکا تھا، لہٰذا اس نے عافیت اسی میں جانی کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے۔ میں نے آخر میں اس فرزند دروغ سے ایک سادہ سا سوال کیا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں آسیہ کو سمجھا کر تھک گیا تھا۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا، مگر وہ کسی بھی طور قدیر کو اپنے دل و دماغ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور میں کسی زندہ لاش سے کیوں کر شادی کر سکتا تھا؟ اس لیے تم نے فریب کا ایک جال بچھا کر آسیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، میں نے زہر خند لہجے میں کہا، تاکہ نہ رہی بانس اور نہ بجے بانسری۔ اس نے میری بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، خاموشی سے گردن جھکا دی۔ یہ جھکی ہوئی گردن اس کی پیشمانی اور اقبال جرم کی روشن دلیل تھی۔ کہانی کا اختتام ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ کہانی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔